اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا عمن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ سورۃ الصافات مکی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تلاوت کی ترتیب میں اس کا نمبر 37 ہے۔ نزول کے لحاظ سے اس کو 56 نمبر پر قرار دیا جاتا ہے، اور اگر اس کا نمبر 56 تسلیم کیا جائے تو پھر اس کے نزول کا زمانہ نبوت کا 5واں 6واں سال ہونا چاہیے۔ البتہ بعض نے سورت کے مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے 7ویں 8ویں سال کی بھی بات کی ہے۔ سورت کا گزشتہ سورت سے ربط سورہ یاسین کے اندر یہ فرمایا گیا کہ لوگ اپنے معبودان باطلہ کو شفیع غالب قرار دیتے ہیں، لیکن جس وقت ان مشرک اقوام کے اوپر ہلاکتیں آئیں تو وہ ان کے بنائے ہوئے شفیع جو ہیں وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، ان کو بچا کوئی نہیں سکے، چھڑا کوئی نہیں سکے۔ اب یہ جو سورہ صافات ہے اس میں مزید ترقی کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جن کو شفیع غالب بنایا جاتا ہے ان میں انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہیں، اور باقی ساری انسانیت میں سے انبیاء کرام ہی افضل ہستیاں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی لوگ شفیع غالب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ نبی تک بھی جو ہیں یہ خود اللہ کی بارگاہ میں عاجزیاں کرنے والے ہوتے ہیں، تو جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزیاں کر رہے ہوں تو وہ زبردستی منوانے یا زبردستی چھڑوانے کی صلاحیت تو نہیں رکھتے۔ سورت کا خلاصہ، سورت کے اندر 3 جماعتوں کا تذکرہ ہے۔ فرشتوں کا تذکرہ ہے، جنات کا تذکرہ ہے، اور انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ سورت کی ابتدا میں فرشتوں کا تذکرہ اس انداز سے ہے کہ فرشتے تو بندگی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے احکام وصول کرنے کے لیے بھی صف در صف کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو خود صف در صف کھڑے ہو کر اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہوں وہ بھلا شفیع غالب کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد جنات کا تذکرہ اس انداز میں ہے
کہ جنات خبریں حاصل کرنے کے لیے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہاں سے ان کے اوپر انگارے برستے ہیں، پتھر برستے ہیں، ان کو مایوس ہو کے واپس آنا پڑتا ہے۔ تو جو اتنے کمزور ہیں کہ آسمانوں کی طرف جانے کی ہمت کرتے ہیں، تو پھر وہاں سے ان کو ہانک دیا جاتا ہے اور یہ واپس ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اتنے غالب کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے زبردستی منوانے والے بن جائیں، شفیع غالب بن جائیں۔ اس کے بعد دور تک زجر، شکوہ، تخویف، بشارت وغیرہ ہے، اور پھر 7 انبیاء کرام علیہم السلام کا حال ذکر ہوا ہے، اور ہر نبی کے حال میں یہ تاثر موجود ہے کہ انبیاء تو خود ہمارے سامنے عاجزیاں کرنے والے ہیں، ہمیں پکارنے والے ہیں، اپنی حاجتیں ہم سے مانگنے والے ہیں۔ تو جو ہم سے حاجتیں مانگنے والے اور عاجزیاں کرنے والے ہیں، وہ ہم سے زبردستی کیسے منوا سکتے ہیں، شفیع غالب کیسے ہو سکتے ہیں؟ انبیاء کرام کے واقعات کے بعد ملائکہ کے اور جنات کے حال کا 2 دفعہ اعادہ بھی ہے۔ ایک دفعہ علی سبیل اللف والنشر المرتب ہے، اور ایک دفعہ علی سبیل اللف والنشر الغیر المرتب ہے۔ اس کے بعد شکوہ، تخویف، بشارت، اور پھر آخری آیات کے اندر سورت کا حاصل اور خلاصہ ذکر ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا، لکھ لیجئے نیچے ملائکہ کا حال، ملائکہ کا حال۔ قسم ہے ان کی کہ جو قطار کے اندر کھڑے ہونے والے ہیں صف باندھ کے، یعنی وہ فرشتے کے جو صف در صف کھڑے ہوتے ہیں، ان کی قسم۔ فالزاجرات زجرا، پھر جھڑکنے والوں کی قسم، جھڑکیاں۔ فالتالیات ذکرا، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی قسم۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے، جو کہ رب السماوات والارض، جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی، وما بینہما، اور ان کے درمیان کا بھی، ورب المشارق، اور وہ مشرقوں کا بھی رب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی جو قسمیں ہیں تو وہ اس انداز کی ہوتی ہیں کہ جو بطور دلیل ہوں۔ اب یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے 3 قسمیں کھائی ہیں، اور آگے کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے؟ جواب قسم یہ ہے کہ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اب قسمیں جو کھائی گئی ہیں ان کی کیا مطابقت ہے، اور وہ کیسے دلیل بنتی ہیں اس بات پر کہ دیکھو صف در صف کھڑے رہتے ہیں فرشتے، تو جو فرشتے صف در صف کھڑے رہتے ہیں اللہ کا حکم لینے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے بھی صف در صف کھڑے رہتے ہیں، تو وہ تو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہوئے نا، تو پھر وہ معبود تو نہیں ہو سکتے، تو پھر معبود جو ہے وہ تو اللہ ہی ہے۔ پھر وہ جھڑکنے والے ہیں، جھڑکنا، جنات اوپر کی طرف جاتے ہیں تو فرشتے ان کو جھڑک کے نیچے واپس بھیج دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ تو جو خود اللہ کی طرف سے لگی ہوئی ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں تو وہ معبود تو نہیں ہو سکتے نا۔ فالتالیات ذکرا، پھر جو ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں،
کہ جو بات ان کو کہی جاتی ہے اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہونے دیتے۔ جو اللہ کی ہر بات کا اتنا خیال رکھنے والے، معمولی کمی بیشی سے بھی بچنے والے، تو وہ پھر معبود تو نہیں ہو سکتے نا۔ تو یہ ساری دلیلیں بنتی ہیں کہ پھر معبود تمہارا ایک ہی ہے، فرشتوں کو معبود بناتے ہو تو غلط کرتے ہو۔ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی، اور جو ان کے درمیان ہے ان کا بھی، وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اور وہ مشرقوں کا بھی رب ہے۔ قرآن حکیم کے اندر مشرق اور مغرب بھی کہا گیا ہے، مشرقین اور مغربین بھی کہا گیا ہے، اور مشارق بھی یہاں اور ایک اور مقام پر مشارق اور مغارب بھی کہا گیا ہے، اور سب کے متعلق ربوبیت کی نسبت ہوئی ہے کہ رب المشرق والمغرب، یا رب المشرقین والمغربین، یا رب المشارق والمغارب۔ مشرق اور مغرب سمتیں ہیں، صرف مشرق اور مغرب تو واضح سمجھ آتا ہے کہ جس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، جو اس وقت میرے سامنے کی سمت ہے تو یہ سمت مشرق کی ہے، اور جس طرف سورج غروب ہوتا ہے جو اس وقت میری پشت کی طرف سمت ہے تو وہ مغرب کی سمت ہے۔ تو مشرق اور مغرب کی تو واضح سمجھ آتی ہے، لیکن مشرقین اور مغربین بھی اللہ نے فرمایا ہے، مشارق اور مغارب بھی فرمایا ہے۔ تو معاملہ اصل میں یہ ہے کہ سورج جو ہے اس کے گرد زمین گردش کرتی ہے، اور اس گردش کے لیے زمین کو 23.5 درجے جھکایا ہوا ہے اپنے محور کے گرد، اور سورج کے گرد جو گردش ہے وہ گردش تو ایک سال میں پوری ہوتی ہے، اور ایک گردش زمین کی اور بھی ہے۔ سورج کے گرد جو گردش ہے وہ مداری گردش ہے، ایک زمین کی گردش ہے محوری گردش۔ زمین اپنے محور کے گرد بھی گردش کرتی ہے۔ کچھ زمین کی اور گردشیں بھی ہیں، لیکن فی الوقت وہ ہمارا مقصود نہیں ہے، ان کا ذکر کرنا طوالت کا باعث ہوگا، اس لیے میں ان کا ذکر نہیں کر رہا۔ خاص طور پر جو محوری گردش ہے، اب زمین ٹیڑھی ہے، ایک طرف وہ مدار میں بھی گھوم رہی ہے اور دوسرا خود اپنے محور میں بھی گھوم رہی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک باؤلر گیند پھینکتا ہے، بال کرواتا ہے، تو گیند آگے بھی جا رہی ہوتی ہے اور خود بھی گھوم رہی ہوتی ہے، تو جو اس کا خود گھومنا ہے وہ محور کے گرد گھومنا ہے، اور آگے جو جانا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ مدار کے اندر جانا ہے۔ تو سورج کے ارد گرد مدار، گول مدار یا تک کچھ بیضوی مدار، اس میں بھی گردش ہے، اور خود اپنے محور میں جو گردش ہے وہ روزانہ کی ہے، تقریباً 24 گھنٹے کی، جس سے دن رات پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ جو محوری گردش ہے، اس میں چونکہ زمین ہے ٹیڑھی، تو زمین کا جو درمیان ہے اس کو، درمیان کی لائن کو کہتے ہیں خط استوا۔ اب اس کے ٹیڑھ کی وجہ سے 23.5 درجے کا تقریباً ٹیڑھ ہے، تو اس کی وجہ سے سورج جو ہے وہ کبھی خط استوا سے جنوب کی طرف بڑھتا ہے، کبھی جنوب سے واپس خط استوا کی طرف آتا ہے، پھر شمال کی طرف بڑھتا ہے، پھر شمال سے واپس جو ہے وہ خط استوا کی طرف آتا ہے۔ تقریباً 20-21 مارچ کو سورج خط استوا سے شمال کی سمت میں بڑھتا ہے۔ 3 مہینے سورج آہستہ آہستہ شمال کی طرف جاتا رہتا ہے۔ ہر روز اس کا طلوع کا وقت جو جگہ ہے وہ زمین کے لحاظ سے تھوڑی تھوڑی خط استوا سے دور ہوتی جاتی ہے، تو ہر روز کا ایک نیا مشرق بنتا جاتا ہے۔ اسی طرح غروب ہونے کی جگہ ہر روز تھوڑی آگے بڑھتی جاتی ہے، تو ہر روز کا ایک نیا مغرب جو ہے وہ بنتا جاتا ہے، یہاں تک کہ تقریباً 20-21 جون کو 3 مہینے بعد بالکل انتہائی جگہ پر پہنچ جاتی ہے زمین، وہاں سے انقلاب شمس ہے، وہاں سے پھر سورج جو ہے وہ پلٹتا ہے، یا یوں کہے کہ زمین پلٹتی ہے، دکھنے میں سورج کا جو ہے وہ پلٹنا ہوتا ہے۔ تو انقلاب شمس سے پھر 3 مہینے واپسی کا سفر ہوتا ہے خط استوا یعنی درمیان تک پہنچنے میں۔
اور وہاں پر پھر مشرق جو ہے وہ آہستہ 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 خط استوا کے قریب آنے لگ جاتا ہے، مغرب بھی خط استوا کے روزانہ قریب آنے لگ جاتا ہے، روزانہ کا ایک مشرق اور مغرب، یہ سارے 6 مہینے جو ہیں یہ خط استوا سے سورج مشرق کی سمت میں رہتا ہے۔ ہم پاکستان والے ہم بھی خط استوا سے، مشرق کہہ رہا ہوں، شمال کی سمت میں رہتا ہے، ہم پاکستان والے ہم بھی خط استوا سے شمال کی سمت میں ہیں، تو سورج جو ہے وہ 6 مہینے وہ ہماری سائڈ پر رہتا ہے، مارچ سے لے کر تو ستمبر تک، ستمبر کی تقریباً 20-21 تاریخ تک وہ سارا وقت ادھر رہتا ہے، 3 مہینے ادھر جا رہا ہوتا ہے، 3 مہینے ادھر آ رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس دوران میں ہمارا علاقہ جو ہے اس کے اندر گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، اور مشرق ہر روز تبدیل ہوتا ہے، مغرب بھی ہر روز تبدیل ہوتا ہے۔ پھر تقریباً 20-21 ستمبر کو سورج خط استوا سے جنوب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا آگے، تھوڑا تھوڑا آگے، روزانہ اس کے طلوع کا اور غروب کا جو ہے وہ مقام آگے بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 20-21 دسمبر تک تقریباً 3 مہینے وہ انتہائی کنارے پہ پہنچتا ہے، پھر انقلاب شمس ہوتا ہے، اور انقلاب شمس شتوی اس کو کہتے ہیں، تو اس میں سورج واپس آنا شروع ہوتا ہے، پھر 3 مہینے لگاتا ہے خط استوا میں پہنچنے میں، اور وہ دوبارہ 20-21 مارچ جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو وہاں پر آ جاتا ہے دوبارہ۔ تو یہ 6 مہینے سورج جو ہے وہ ہم سے بہت جنوب میں رہتا ہے، خط استوا سے جنوب میں رہتا ہے، اس لیے جنوب کے علاقے کے لوگوں کے لیے گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے سردیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک سارا تسلسل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے قائم کیا ہوا ہے۔ تو اس میں ایک تو ہو گیا مشرق کی سمت اور ایک مغرب کی سمت ہو گئی، ایک روز کا مشرق الگ الگ ہے، روز کا مغرب الگ الگ ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، تو یہ ہے مشارق اور مغارب، اور ایک ادھر کا بھی انتہائی مشرق ہے کہ جو انقلاب سیفی کے مقام پر ہے، اور ایک ادھر کا بھی انتہائی مشرق ہے جو انقلاب شتوی کے مقام پر ہے، اسی طرح ادھر کا بھی ایک انتہائی مشرق ہے جو کہ انقلاب سیفی کے مقام پر، اور ادھر کا بھی ایک انتہائی مغرب وہ انقلاب شتوی کے مقام پر۔ تو چونکہ ایک ایک مشرق اور مغرب دونوں طرف بالکل انتہا والے ہیں، تو ان کے لحاظ سے 2 مشرق اور 2 مغرب، تو اس کے لحاظ سے مشرقین اور مغربین۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے مزین کیا دنیا کے آسمان کو ستاروں کی روشنی کے ساتھ، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، حفظًا مِّن كُلِّ شیطان کے نیچے لکھ لے جنات کا حال، جنات کا حال، اور اس کو ہم نے محفوظ بھی کیا ہے ہر سرکش شیطان سے، کہ یہ شیاطین اوپر جاتے ہیں اور باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، فرشتوں کی طرف سے پھر ان کو پتھر مارے جاتے ہیں، انگارے مارے جاتے ہیں۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلی، وہ مجلس اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، اور ان کے اوپر پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے، دہورا ہانکے ہوئے ہو کر، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ، مگر کوئی جو کچھ چیز جھپٹ لینا، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اس کے پیچھے ایک چمکتا ہوا انگارہ آتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی بات، کوئی تھوڑی بہت کسی وقت وہ سننے میں، فرشتوں کی بات سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو بھی جب وہ نیچے کاہنوں تک پہنچانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو انگارہ فرشتے پھینکتے ہیں، اس کے پیچھے لگتا ہے، یہ جو شہابی پتھر ہیں تو وہ انگارے بن جاتے ہیں، جیسا کہ میں پہلے ایک دفعہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ جس وقت آسمان کے محفوظ چھت ہونے کا میں نے تذکرہ کیا تھا، تو شہابی پتھر جو ہیں وہ انگاروں کی شکل میں وہ ان کے اوپر لپکتے ہیں اور ان کو تباہ کرتے ہیں تاکہ کاہنوں تک یہ بات نہ پہنچا سکیں۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، پھر پوچھ ان سے، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، کیا یہ تخلیق میں زیادہ سخت ہے یا جس کو ہم نے بنا لیا، اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، ہم نے ان کو بنایا ہے چپکتے ہوئے گارے سے،
یعنی جن کو جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں اور شفیع غالب قرار دیتے ہیں، ہم نے ان کو چپکے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے تو بڑی ساری کئی قسم کی مخلوقات بنا لی ہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، تو یہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ امیدیں کیوں لگا لیتے ہیں؟ بل عجبتا و یسخرون، بلکہ تو تعجب کرتا ہے اور وہ ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کے دلائل وہ بڑے واضح ہیں، پھر بھی یہ بدبخت مانتے کوئی نہیں، تو نبی تجھے تعجب ہوتا ہے، اور دوسری طرف ان بدبختوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ہنسی اڑاتے ہیں، وہ بجائے توحید کو سمجھنے کے وہ ہنسی کے اندر بات اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ یہ کہتے ہیں، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت اور اللہ رب العزت کی جو ہے آپ کے اختیار کو چیلنج کرتے ہیں۔ اَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے آباء بھی اٹھائے جائیں گے؟ کل، تو کہ نعم، ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور اٹھائے بھی تم اس حال میں جاؤ گے کہ تم ذلیل ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو بس ایک جھڑکی ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ دیکھتے ہوں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایک لمحے کے اندر سارا معاملہ ہو جائے گا۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اس وقت پھر کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہ تو واقعی انصاف کا دن آ گیا، ہم تو سمجھتے تھے کہ کوئی انصاف کا دن نہیں ہے، لیکن یہ تو واقعی آ گیا۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا، اکٹھا کرو ان کو کہ جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ازواج کو، ازواج سے یہاں پر ہم جنس مراد ہیں، اور ان کے ہم جنسوں کو بھی اکٹھا کرو، ان کے ظلم میں شریک ہونے والوں کو بھی اکٹھا کرو۔ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور جن کو وہ پوجتے تھے ان کو بھی اکٹھا کرو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ جن کو پوجتے ہیں ان میں تو بڑی نیک ہستیاں بھی ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اصل میں ان نیک ہستیوں کی پوجا نہیں ہو رہی ہوتی، شیاطین اپنی پوجا جو ہے وہ کرواتے ہیں، اور شیطان کی یہ پوجا ہوتی ہے، تو شیاطین جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے کہ جو اپنی پوجا کروا رہے ہوتے ہیں۔ نام یہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کی پوجا ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں ان نیک لوگوں کی پوجا نہیں ہوتی۔ واقفوہم، اور ان کو ٹھہراؤ، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جانا ہے، ما لکم لا تناصرون، کہ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ دنیا کے اندر تم نے ان کو اپنا معبود بنایا ہوا تھا، شفیع غالب بنایا ہوا تھا، اور دنیا کے اندر ان کو بڑے نذرانے دیتے تھے، تم ان کی مدد کرتے تھے نذرانوں کے ساتھ، اور ان سے توقع رکھتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے، کہ اللہ سے ہمیں چھڑا لیں گے۔ تم نے بھی دنیا میں ان کی مدد کی، ان سے تم نے امید رکھی کہ یہ تمہاری مدد کریں گے، تو آج کرو نا ایک دوسرے کی مدد، کیوں نہیں کرتے ہو؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج کے دن وہ سپرد کیے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ تو اللہ کے سپرد کیے ہوئے ہوں گے، خود ان کے اپنے آپ پر اختیار کوئی نہیں ہوگا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف، پوچھتے ہوں گے۔ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا، کہیں گے کہ تم آیا کرتے تھے ہمارے طرف، عَنِ الْيَمِينِ، دائیں طرف سے، یعنی تم تو بظاہر ایسا تھا کہ ہمارے لیے رہنما بن کے آتے تھے، ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے نام لیتے تھے، لیکن تم نے ہمیں یہی سیدھی راہ دکھائی ہے کہ آج ہم جہنم کے اندر جل رہے ہیں، تم بھی جو ہے نا جہنم میں پڑے ہو، ہم بھی جہنم میں پڑے ہیں۔ قالوا، وہ کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، ہمارا قصور کوئی نہیں، تمہارا اپنا قصور ہے کہ تم نے خود ایمان قبول کوئی نہیں کیا تھا۔
تم خود توحید کے قائل کوئی نہیں ہوئے تھے۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلطان، ٹھیک ہے ہم تمہیں کہتے تھے کہ ہماری بندگی کرو، ہم تمہیں اپنے سامنے جھکاتے تھے، ہم تمہیں یہی کہتے تھے ہمارے آگے سجدہ کرو، لیکن ہمارا کوئی زور تو نہیں تھا نا تمہارے اوپر۔ وہ کئی اشاعتی بھی تو تھے نا، جتنا مرضی ہم ان کو کہہ لیں کہ ہمارے آگے جھکو، وہ کبھی جھکے تھے؟ تمہاری اپنی بدبختی ہے کہ تم جو ہے وہ جھکنا شروع ہو گئے ہمارے آگے، تو یہ تمہارا قصور ہے، ہمارا کوئی نہیں۔ ہمارا کون سا زور چلتا تھا؟ زبردستی تھوڑا ہم نے تمہیں اپنے آگے جھکایا تھا۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم تو خود ہی حد سے بڑھنے والے تھے۔ فحق علینا قول ربنا، پس اب ہم سب کے اوپر ہمارے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ انا لذائقون، ہم سب نے اب ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، یعنی عذاب تو اب ہمیں آنا ہے۔ تم بے شک ہم پر الزام رکھو، ہم تم پر الزام رکھے، فرق کوئی نہیں پڑنا، عذاب تو اب آ ہی گیا ہے، ہم سب نے اس کے اندر جلنا ہی جلنا ہے۔ فَأَغْوَيْنَاكُمْ، باقی جو تم یہ کہتے ہو نا کہ ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم تو خود گمراہ تھے، تم گمراہوں کے پیچھے چلے ہی کیوں تھے؟ تم کسی ہدایت والے کے پیچھے چلتے تو وہ تمہیں ہدایت دیتا ہے نا، ہم تو خود گمراہ تھے، تو جو خود گمراہ ہو اس نے دوسرے کو بھی گمراہ ہی کرنا ہے نا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس دن وہ سارے عذاب کے اندر مشترک ہوں گے، جو مرید ہیں اور جو جھوٹے پیر ہیں، سارے جو ہیں سب کو عذاب ہوگا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ، زجر و شکوہ، زجر و شکوہ، بے شک وہ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو، لِشَاعِرٍ مَجْنُون، معاذ اللہ ایک شاعر دیوانے کی وجہ سے، ایک شاعر ہمیں کہہ رہا ہے، ایک دیوانہ معاذ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، تو ہم بس اس کی باتوں میں آ کے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ بل جاء بالحق، بلکہ وہ تو سچی بات لایا ہے۔ وصدق المرسلین، اور اس نے تصدیق کی ہے رسولوں کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، تخویف اخروی، تخویف اخروی، بے شک تم اب چکھنے والے ہو دردناک عذاب۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور یہ جو عذاب تمہیں مل رہا ہے نا، یہ کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ تم کو اسی کا بدلہ مل رہا ہے کہ جو کچھ تم کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، بشارت، بشارت، مگر جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم رزق ہے، فواکہ، ان کے لیے پھل ہیں، وہم مکرمون، اور ان کی تو عزت کی جا رہی ہوگی، فی جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں، تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے اوپر پیالے پھیرے جائیں گے صاف شراب کے، سفید رنگ کی، لذیذ ہے پینے والوں کے لیے، نہ اس کے اندر سر چکرائے اور نہ ہی اس کے اندر وہ بہکیں۔ دنیا کے اندر شراب پیے جائیں جو کہ دنیا کے اندر حرام کی گئی ہے، تو دنیا کی شرابیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جو سر کے اوپر، دماغ کے اوپر اثر ڈالتی ہیں، بہکے پھرتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ وہاں پر سے مائے جو ہے معین پلائی جائے گی، صاف ستھری شراب پلائی جائے گی، لیکن اس کے اندر یہ والی خرابیاں نہیں ہوں گی کہ اس کو پی کے بہک جائیں، الٹی سیدھی باتیں کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس ہوں گی نگاہوں کو روکنے والی، بڑی آنکھوں والی، قاصرات الطرف، نگاہ کو روکنے والی، اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ وہ اتنی باحیا ہیں کہ سوائے اپنے خاوند کے کسی اور کی طرف نگاہ ہی نہیں ڈالتی، نگاہ کو روک کے رکھنے والی ہیں۔ ایک ہے کہ ان کی اپنی نگاہیں مراد لی جائیں
کہ وہ نگاہ روک کے رکھتی ہیں، کسی غیر پر نظر نہیں ڈالتی، تو اس کے اندر ان کی حیا کا بیان ہو جائے گا۔ اور دوسرا قاصرات الطرف میں نگاہ سے مراد دیکھنے والوں کی نگاہ، خامدوں کی نگاہ لی جائے تو خامدوں کی نگاہ کو روک رکھتی ہیں، یعنی اتنی خوبصورت ہیں کہ خامد پھر کسی اور کو دیکھتے ہی نہیں، انہی کو دیکھتے ہیں، کسی اور کی طرف ان کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی، تو پھر اس میں ان کے حسن کا، ان کے خوبصورتی کا اظہار ہوگا۔ خواتین سوال کرتی ہیں کہ تمہارے لیے تو حوریں ہوں گی تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو وہ میں مذاق کے طور پر کہہ دیتا ہوں تمہارے لیے حوریں، مکے جن کو کہتے ہیں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے اندر بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، انہوں نے ہی حوریں بنایا جانا ہے، تو ان کو ہم ملنے اور ہمیں یہی ملنی ہے۔ باقی وہ جڑی تسی 70 دی امید لائی ہے نا، وہ ضعیف روایت ہے، ایڈے اگے نہ بدو، وہ ضعیف روایت ہے 70 والی۔ ہاں شہید کے لیے 70 بیویوں کا ذکر جو ہے وہ صحیح روایت میں ہے، باقی جو شہید نہیں ہے تو وہ 2 بیویوں تک کا تو ذکر ہے صحیح روایت میں، 2 سے زیادہ کا صحیح روایت میں ذکر نہیں ہے۔ وہ مردوں نے بڑی خوش فہمی پالی ہوئی ہے، سن 70 مل لیا نے، شہید ہو وہ پھر مل لیا نے، ایویں نہیں مل لیا ہو۔ اچھا جی، اللہ اللہ۔ خواتین جو ہیں دنیا کے اندر بھی ان کی آبادی زیادہ ہے، تو وہاں پر 2 بھی ملیں گی نا، تو جو ہے وہ ایک نظم جو ہے وہ برقرار ہو جائے گا۔ اور اللہ اس پر بھی قادر ہیں کہ اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ نئے افراد پیدا کر سکتے ہیں، تو یہ اس پر بھی اللہ قادر ہیں۔ تو بہرحال انہی خواتین کو حوریں بنایا جائے گا۔ مزید بھی اگر حوریں بنائی جائیں تو ان کی سردار جو ہیں وہ یہی خواتین ہوں گی۔ جو دنیا کے اندر بیویاں ہیں، اگر کوئی دوسری مزید حور ملے گی تو سرداری کی حیثیت یہ دنیا کے اندر جو بیوی ہے اسی کو حاصل ہوگی۔ میری والدہ محترمہ ایک دفعہ یہ بیان کر رہی ہیں ایک جگہ پر کہ یہی مرد جو ہیں یہ ملنے ہیں اور مردوں کو یہی عورتیں ملنی ہیں، تو وہ ایک خاتون کریں گے ہائے ہائے اس نے کھٹے نے اتنے بھی نہیں میری جال چھڑ دی، لیکن اتنے وہ نکھٹا نہیں ہوئے گا، اتنے پسندیدہ ہوئے گا۔ دنیا جڑا نکھٹا بھی لگتا ہے نا، اتنے اگر چلا گیا تو جائے گا وہی جڑا جنت کا مستحق ہونے والا ہے۔ جڑا واقعی نکھٹا ہے وہ تو نہیں جا سکے گا، تو جڑا جنت کا مستحق ہوئے گا تو وہ بہترین بن کے ہی جائے گا، وہ کسی نکھٹی حالت سے نہیں جائے گا۔ اللہ اللہ۔ اچھا جی، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، ان کے پاس ہوں گی نگاہ کو روکنے والی بڑی آنکھوں والی، گویا کہ وہ انڈے